سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی رسول کے قبول اسلام کی داستان کا ذکر آپ سے کریں گے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہے، اور وہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے علاقے کے ایک فارس نسل کے نوجوان تھے۔ ان کے والد ایک بہت بڑے جاگیردار تھے اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب و دبدبے کے مالک تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار کیا، اور جوں جوں وہ بڑے ہوتے گئے ان کی مہر و محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہیں گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دوشیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے، اور اسی محبت کے قید خانے میں انہوں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ بہت زیادہ محنت کی اور پھر اس میں ایک خاص مقام پا لیا، اور بالآخر انہیں اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری ان کی تھی، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہ دیا۔ ناظرین، چونکہ ان کے والد ایک بہت بڑے جاگیردار تھے تو روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ ایک دن کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور انہیں حکم دیا کہ بیٹا، میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کے لیے نکلے تو راستے میں ان کا گزر ایک گرجا کے پاس سے ہوا جس میں عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، اور انہیں ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا اور وہ ان کے دین کی طرف راغب ہو گئے، اور دل میں سوچا کہ خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اس دین کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا ہے، تو ان کے والد یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئے اور بولے کہ بیٹا، اس دین میں کوئی خیر و بلائی نہیں ہے، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں ابا جان، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ ان کے والد یہ سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کہیں یہ اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے گھر میں قید کر دیا اور پاؤں میں زنجیر ڈال دی، اور پھر ایک دن انہیں موقع ملا اور وہ زنجیر توڑ کر بھاگ نکلے، اور ایک قافلے کے ساتھ جو کہ شام جا رہا تھا، چند ہی دنوں میں وہ ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دریافت کیا کہ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ چرچ کا نگران پوپ۔ پھر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی دلچسپی ظاہر کی، اور اس نے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس کی کافی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے رہنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ شخص تمام غریب و غربا اور مساکین کا سب کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، اور اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر لیے تھے۔ بہرحال وہ شخص فوت ہو گیا اور ان کے لوگوں نے ایک نیا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ پھر آپ نے اس شخص کی خدمت کی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگے، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کئی مذہبی رہنماؤں سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کاروبار بھی کرتے رہے جس میں بہت برکت ہوئی، اور بہت سی گائیں اور بکریاں ان کے پاس جمع ہو گئیں۔ پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مذہبی رہنما سے اب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی، اور ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے عرض کی کہ اے میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو اب ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے، ان کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ پھر اس مذہبی رہنما کی وفات پا جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصے تک اموریہ بستی میں رہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر وہاں سے گزرے تو ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا سودا منظور ہے۔
پھر آپ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب وہ وادی القرا میں پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غلامی میں رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے ایک شخص نے آپ کو خرید لیا اور وہ اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے اسے بتائے تھے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ میری آخری منزل یہی ہے۔ وہ وہاں غلامی کے دن گزارنے لگے، دن بھر کام کرتے اور زندہ رہنے کے لیے انہیں معمولی سا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام کرنے میں مصروف تھے اور ان کا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قریظہ کو تباہ کرے، وہ آج قبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ جب حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چوٹی پر یہ بات سنی تو ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں نیچے ہی نہ گر جائیں۔ وہ جلدی سے نیچے اترے اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا کہ مجھے آپ دوبارہ بتائیے کہ کیا خبر ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر ان کے آقا کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو آپ نے کھجور کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے دل میں کہا کہ ایک نشانی پوری ہوئی۔ پھر وہ لوٹ گئے اور دوسرے دن اور کھجوریں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور عرض کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے تحفہ قبول کیا، خود بھی کھجوریں کھائیں اور تمام صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوچا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر آپ تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ نے 2 چادریں زیبتن کی ہوئی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں سلام عرض کیا اور آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھے جو اموریہ کے پادری نے انہیں بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو بھاگ گئے کہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر نبوت دیکھی تو پہچان گئے، اسے چومنے کے لیے جھکے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو شفقت سے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ پھر آپ نے پوری داستان، درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور فرمایا ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائیں۔ حضرت سلمان فارسی بہت خوش تھے کہ انہوں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصل منزل کو پا لیا۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی کے جن دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔